دعوت و تبلیغ میں محنت کرنے والے داعی کی 8 صفات ہے۔ پہلی، امت کے ساتھ محبت کا ہونا۔ دوسری، اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا۔ تیسری، جان، مال اور وقت کی قربانی کا جذبہ ہونا۔ چوتھی، تکبر، بڑائی کے بجائے عاجزی اور انکساری کا ہونا۔ پانچویں، کامیابی ملنے پر اللہ کی مدد سمجھنا۔ چھٹویں، لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہونا۔ اور ساتویں، لوگوں کی تکلیف دینے پر صبر کرنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آٹھویں، ہر نیک عمل کے آخر میں توبہ و استغفار کرنا۔ تو یہ ہے داعی کی 8 صفات۔ جس داعی کے اندر یہ 8 صفات موجود ہوگی وہ سب سے بہترین کیا ہوگا؟ داعی بنے گا۔ اور وہی داعی اس کام میں جم جائے گا جس کے اندر یہ صفات ہو۔ کیا صفات ہو؟ جو اس کام کو یقین کے ساتھ کرے، جو روزانہ دعوت دے، جو ماحول میں رہے، جو امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے، جو سب کی اچھائیاں دیکھے، جو تواضع کے ساتھ چلے، جو ندامت، توبہ و استغفار کے ساتھ چلے، جو دوسروں کی غلطی اپنے سر لے، جو دوسروں کی غلط بات کی اچھی تعویل کرے، جو استقامت کی دعا کرتے ہوئے چلے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے چلے، جو اخلاص سے قربانی دے، جو امت کا غم لے کر چلے، تو ایسا داعی اس کام میں زبردست موت تک جم کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے اسی دعوت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں میں، اس دنیا باقی میں بھی، اس دنیا فانی میں بھی، اور اس جہان باقی میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے۔ اور جو اس کام سے وہ کٹ جائے گا، وہ داعی اس کام سے ختم ہو جائے گا جو اس میں رخ نہ ڈالے گا، جو کسی کے عیب دیکھے گا، جو تکبر کے ساتھ چلے گا، جو غلطیوں کو دوسرے کے سر ڈالے گا، جو ہر بات کا الٹا مطلب نکالے گا، جو یہ سمجھے گا کہ کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، جو اغراض، غیبت، تنقید، بدنظری اور شہوت کے ساتھ چلے گا، ایسے ساتھی کبھی بھی اس کام میں نہیں جم سکتے بلکہ کٹ جائیں گے۔ اور استقامت کے جو اسباب بتائے گئے ہیں اس کے خلاف جو چلے گا، یہ تینوں باتیں اس انسان کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ تو اس لیے آج اس تمام داعیوں سے آج اس مؤدبانہ گزارش کرتا ہے کہ جو کام میں وہی جمے گا، جو باتیں عاجز نے بتائی ان پر ضرور عمل کریں، اور ان کاموں سے وہ داعی کٹ جائے گا جو ان چیزوں کو اپنے اندر لائے گا۔ تو جو کٹنے کے کام ہیں ہم ان سے کیا کریں؟ بچنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑو، جو تمہارا حق مارے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام کا رواج ڈالو، سب کا اکرام کرو، ہدیے کا رواج ڈالو، ہدیے دینے اور لینا سیکھو، پیٹھ پیچھے تعریف کرنا سیکھو، سب کی حوصلہ افزائی کرتے رہو، ہمت افزائی کرو، تنہائی میں اپنے بھائی کا نام لے کر کیا کرو؟ دعا کرو۔ دوستو، اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کا ایک ایسا داعی بنائے گا کہ جس کی آواز پورے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بہترین خالص اللہ کے لیے دین کی دعوت دینے والا بنائے کہ اپنے اندر تکبر اور غرور بالکل بھی نہ لائے۔ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھے، جب ہم داعی بن رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت اللہ کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ آج بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ صاحب، کوئی کام نہیں کر رہے محلے میں، صرف میں کام کر رہا ہوں، میری وجہ سے کام چل رہا ہے۔ اگر داعی یہ کہہ دیں تو دوستو پھر یہاں پر ہم کٹ جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم نہ بھی کریں تو اللہ قادر ہے، اللہ جسے چاہے اٹھا دے اور اس سے کام لے لے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین اور جو صفات بتائی گئی ان تمام صفاتوں والا بہترین داعی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو جو داعی بننے والے ہیں، جو داعی بن رہے ہیں اور جو داعی بن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو موت تک اس کام کو استقامت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک امت ایسی رہے گی،
اس امت میں یعنی اس دنیا میں ہمیشہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک امت ایسی رہے گی جو اس دین کی دعوت کرتے رہے گی، دین کو لوگوں میں پھیلاتے رہے گی۔ تو دوستوں یہ امت بڑی کامیابی کی طرف چلنے والی امت ہے، اور یہ قافلہ ہے، اور دعوت تبلیغ کے جو داعی ہیں، جو لوگوں میں چل پھر کر اپنا گھر بار چھوڑ کر لوگوں کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں اور دین کو پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس بڑے کام کے لیے بڑے صفات بھی اپنے اندر لانے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 8 صفات کو اپنے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔